5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وہ جتنے مرضی سجدے کریں، جتنے لمبے قیام کر لیں، جتنے مرضی رات کو تہجدیں پڑھیں، آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ پہلا انسان یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس حقیقت پر گہرائی سے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو ایک معمولی سی تکلیف بھی پہنچے، جیسے کانٹا چبھ جائے یا سوئی کے برابر بھی درد محسوس ہو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ انسان روزمرہ زندگی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا کسی کام کے دوران معمولی چوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی پاؤں کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی ہاتھ پر خراش آ جاتی ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی تکالیف پر بھی رب کریم اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کے بدلے میں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اب ذرا نماز کے بارے میں سوچئے، جو دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرے، اس کے لیے وقت نکالے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دے، اور پھر بھی اس کی نماز قبول نہ ہو، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے کہ انسان محنت کرے، مشقت برداشت کرے، مگر اس کی عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہی نہ ہو۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں۔ سخت سردی کا موسم ہے، انسان گرم بستر میں لیٹا ہوا ہے، جسم تھکن سے چور ہے، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اسی حالت میں اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے۔ وہ شخص اپنی آرام دہ حالت کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، جس سے جسم کانپنے لگتا ہے، دانت بجنے لگتے ہیں، مگر وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب برداشت کرتا ہے۔ پھر وہ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اب اگر ایسی محنت اور اخلاص کے باوجود وہ عبادت قبول نہ ہو، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی خسارے کی بات ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں رکھتا ہے جو اس کی عبادتوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو اسے فوراً ان کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی صرف عبادت کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی قبولیت میں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، محترم ناظرین، ذرا اس پہلو پر غور کیجئے کہ انسان نماز کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ کبھی شدید سردی میں بستر چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی سخت گرمی میں پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، دھوپ کی شدت برداشت کرتا ہے، مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر سجدے میں جھک جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی انسان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرت، حسد اور کینہ بھرا ہوا ہو، تو سوچیں یہ ساری محنت کہاں جائے گی؟ نماز صرف ظاہری حرکات کا نام نہیں۔ ہم نے رکوع اور سجدہ کر لیا، فرض ادا ہو گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نماز دل کی کیفیت کا نام ہے، اور جب دل ہی آلودہ ہو، اس میں دوسروں کے لیے بغض بھرا ہو، کسی کی خوشی برداشت نہ ہو رہی ہو، کسی کی کامیابی پر دل جل رہا ہو، تو ایسی حالت میں کی گئی عبادت اپنی روح کھو دیتی ہے۔ بظاہر انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا دل اللہ کی طرف نہیں بلکہ لوگوں کی دشمنی میں الجھا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن دل میں کسی کے خلاف نفرت کی آگ جل رہی ہے۔ کیا ایسی حالت میں اس کی دعا میں اثر باقی رہتا ہے؟ کیا اس کی عبادت وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جو اخلاص اور صاف دل والوں کو نصیب ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ وہ محرومی ہے جس کا احساس اکثر لوگوں کو ہوتا ہی نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی نیند قربان کرے، آرام چھوڑے، وقت نکالے، لیکن دل کی بیماریوں کو دور نہ کرے،
اور پھر یہی بیمار دل اس کی عبادتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم صرف نماز ادا کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی پاک کریں، اس میں محبت، خیر خواہی اور نرمی پیدا کریں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے باطن کا جائزہ لے، دل سے کینہ اور حسد کو نکالے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا سیکھے، کیونکہ جب دل صاف ہوگا تبھی عبادت میں جان آئے گی، اور جب عبادت اخلاص ہوگا تبھی وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، محترم ناظرین، ذرا اس حقیقت کو اپنے دل میں اتار کر دیکھیں کہ ایک انسان کے لیے کس قدر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی نیند قربان کرتا ہے، کبھی آرام چھوڑتا ہے، کبھی سردی میں کانپتے ہوئے وضو کرتا ہے، کبھی گرمی کی شدت میں پسینہ بہاتے ہوئے سجدے میں جھک جاتا ہے۔ وہ یہ سب اس امید کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی انسان اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کی دل آزاری کرے، تو پھر اس کی یہ ساری محنت کس کام کی رہ جاتی ہے؟ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، ان کے جذبات کی قدر نہیں کرتا یا انہیں دکھ پہنچاتا ہے، تو وہ دراصل ایک بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا انسان بظاہر ہر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے اپنے رویے سے متصادم ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہی انسان اپنے والدین کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرتا ہے، ان کی بات کا جواب بدتمیزی سے دیتا ہے یا انہیں رنج پہنچاتا ہے۔ کیا ایسی حالت میں اس کی نماز میں وہ تاثیر باقی رہتی ہے؟ کیا اس کی عبادت وہ مقام پا سکتی ہے جو اطاعت گزار اور فرما بردار لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ انسان ظاہری طور پر عبادت کرتا رہے، مگر اس کے اپنے اعمال اس کی عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائیں۔ والدین کی ناراضگی ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان نہ صرف اپنی نماز کی فکر کرے، بلکہ اپنے رویے کو بھی درست کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری دعائیں سنی جائیں، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نرمی، احترام اور محبت کا رویہ اپنانا ہوگا۔ ان کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا اور انہیں خوش رکھنا ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی اور اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، محترم ناظرین، ایک لمحہ ٹھہر کر سوچئے کہ انسان کتنی لگن اور مشقت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ کبھی وہ اپنی نیند قربان کرتا ہے، کبھی اپنی تھکن کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، کبھی شدید گرمی میں پسینہ بہاتے ہوئے، کبھی سردی میں کانپتے ہوئے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہی امید ہوتی ہے کہ اس کی یہ عبادت قبول ہو جائے گی، اس کا رب پر کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر یہی انسان دوسروں کے حقوق پامال کرے، نا انصافی کرے یا کسی پر ظلم ڈھائے، تو پھر اس کی یہ ساری محنت کس انجام کو پہنچتی ہے؟ ظلم صرف کسی کو مارنے یا تکلیف دینے کا نام نہیں، بلکہ کسی کا حق چھین لینا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کو اس کا جائز حق نہ دینا بھی ظلم ہی کی شکلیں ہیں۔ ایسا شخص بظاہر عبادت گزار نظر آتا ہے، مگر اس کا کردار اس کی عبادت کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کو ستا رہا ہوتا ہے، ان پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، جب کوئی انسان کسی مظلوم کی آہ لے لیتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کے حق کو دبائے رکھتا ہے، تو وہ دراصل اپنے لیے کتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والی دعائیں بھی اسی ظلم کی دیوار سے ٹکرا جاتی ہیں۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، مگر اس کے اعمال اس کے سجدوں کو بے اثر بنا دیتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان عبادت کے لیے وقت نکالے، اپنی خواہشات کو روکے، اللہ کے سامنے جھکے،
مگر اس کا اپنا رویہ اس کی عبادت کو بے وزن کر دے۔ اصل عبادت وہی ہے جو انسان کے کردار میں بھی نظر آئے، جو اسے انصاف سکھائے، جو اسے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر کہیں ہم کسی پر زیادتی کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو فوراً اس کی اصلاح کریں، کیونکہ جب تک انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کی عبادت میں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو اسے اللہ کے قریب لے جائے اور اس کی نماز کو حقیقی قبولیت عطا کرے۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، محترم ناظرین، ذرا اس پہلو پر سنجیدگی سے غور کیجئے کہ انسان عبادت کے لیے کس قدر قربانیاں دیتا ہے۔ کبھی وہ اپنے آرام کو چھوڑتا ہے، کبھی نیند سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، کبھی سردی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی تپش میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سب اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی اور اللہ اس کی رضا نصیب ہوگی۔ لیکن اگر یہی شخص اپنے گھر کے اندر ظلم کا رویہ اختیار کرے، اپنے بیوی کے ساتھ سختی کرے، اسے رنج پہنچائے، تو اس کی یہ ساری عبادت کس حد تک اثر رکھتی ہے؟ بیوی کے حسن سلوک صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ دینی تقاضا بھی ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے یا اسے بار بار رونے پر مجبور کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی گھر کے سکون اور رحمت کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی اعمال اس کی عبادت کی روح کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص مسجد میں یا گھر میں کھڑا ہو کر نہایت عاجزی سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک دل ٹوٹا ہوا ہے، ایک آنکھ آنسو بہا رہی ہے جس کا سبب وہ خود ہے۔ کیا ایسی حالت میں اس کی عبادت وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جس کی اسے امید ہے؟ کیا اس کی دعا میں وہ اثر باقی رہتا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ انسان باہر سے نیک نظر آئے مگر گھر کے اندر اس کا رویہ سخت اور ظالمانہ ہو۔ عبادت کا اصل مقصد انسان کے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال تک محدود رہنا۔ اگر نماز انسان کو نرمی، محبت اور رحم سکھا نہیں رہی تو اسے اپنے عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر کے ماحول کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنائے، اپنی بیوی کے ساتھ عزت، نرمی اور سمجھداری کا رویہ اپنائے، اس کے جذبات کی قدر کرے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب گھر میں سکون ہوگا، دل صاف ہوگا، تبھی عبادت میں بھی تاثیر آئے گی اور انسان اللہ کی حقیقی رضا حاصل کر سکے گا۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، محترم ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ انسان کس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ کبھی وہ اپنی نیند قربان کرتا ہے، کبھی کاروبار اور مصروفیات کو چھوڑتا ہے، کبھی گرمی کی شدت میں پسینہ بہاتے ہوئے اور کبھی سردی میں کانپتے ہوئے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے، اس کی محنت رنگ لے آئے، لیکن اگر اسی کی روزی میں حرام شامل ہو تو پھر اس کی یہ ساری کوشش کہاں ٹھہرتی ہے؟ سود ایک ایسی کمائی ہے جو بظاہر آسان لگتی ہے مگر حقیقت میں انسان کی روحانیت کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص سود میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک مالی معاملہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اپنی عبادتوں کی بنیاد کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نماز تو ادا کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، مگر اس کی کمائی کی ناپاکی اس کے اعمال پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف انسان اللہ کے حضور جھک رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف وہی انسان ایسے ذرائع سے رزق حاصل کر رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیا ایسی حالت میں اس کی دعا میں وہ تاثیر باقی رہتی ہے؟ کیا اس کی نماز وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جس کی اسی امید ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔
کہ انسان عبادت کرے مگر اس کا اپنا عمل اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ یہ بات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ حلال اور حرام کا فرق صرف ظاہری نہیں بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی اور اس کی عبادات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر رزق پاک ہوگا تو عبادت میں نور ہوگا، دل میں سکون ہوگا اور دعا میں اثر ہوگا، لیکن اگر کمائی میں مشکوک یا حرام ہو تو پھر عبادت کی قبولیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے رزق کے ذرائع کا جائزہ لے، حلال کو اختیار کرے اور حرام سے مکمل اجتناب کرے، کیونکہ جب رزق پاک ہوگا تو عبادت میں جان پیدا ہوگی، اور جب عبادت اخلاص اور پاکیزگی ہوگی تو ہی وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے گی، ورنہ انسان کی ساری محنت ایک بڑی محرومی میں بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زمین و آسمان کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے اور رب اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز صرف ایک عادت نہ رہے بلکہ ایک ایسی حقیقت بن جائے جو آپ کی تقدیر بدل دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، آپ کا ہر رکوع رحمتوں کا متوجہ کرے اور آپ کا ہر سجدہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، تو پھر آپ کو نماز کو صرف ادا نہیں کرنا بلکہ اسے جینا ہوگا۔ نماز کو اپنی روح کا حصہ بنانا ہوگا، اپنے دل کی دھڑکن بنانا ہوگا، کیونکہ نماز صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے، ایک تعلق ہے، ایک ایسا رابطہ ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ آپ کبھی اپنے دل سے پوچھیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کہاں ہوتا ہے؟ کیا آپ واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا صرف جسم کھڑا ہوتا ہے اور دل دنیا کی الجھنوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائے تو آپ کو اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو اس معیار پر لانا ہوگا جسے اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھے جاتے بلکہ دلوں کے حال بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اگر دل میں اخلاص ہے، اگر نیت میں سچائی ہے، اگر عمل میں پاکیزگی ہے تو ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر دل میں کھوٹ ہو، نیت میں خرابی ہو تو بڑی بڑی عبادتیں بھی اپنا وزن کھو دیتی ہیں۔ سوچئے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں، آپ کے چہرے پر سکون نظر آئے اور آپ کی زندگی میں ایک نور پیدا ہو، تو اس کی بنیاد بھی نماز ہی ہے۔ اور اگر آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، قبر کی تاریکیوں میں روشنی چاہتے ہیں، قیامت کے دن آسانی چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، تو پھر آپ کو نماز کو اسی طرح ادا کرنا ہوگا جیسے اس کا حق ہے۔ ایسی نماز جس میں دل بھی شامل ہو، آنکھوں میں عاجزی ہو، روح میں اللہ کا خوف اور محبت دونوں موجود ہوں۔ لیکن ایک حقیقت بہت ہی چونکا دینے والی ہے، ایک ایسی حقیقت جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ یہ کہ ہر نماز پڑھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، ہر سجدہ کرنے والا قبول نہیں ہوتا، ہر آنسو بہانے والا مقبول نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، لمبے قیام کرتے ہیں، سجدوں میں گرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی عبادت بارگاہ الہی میں جگہ نہیں بنا پاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو رک کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کہیں میں بھی انہی لوگوں میں تو شامل نہیں؟ کہیں میری محنت، میری عبادت، میری کوشش کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی؟ یہ احساس ہی انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے کہ اگر نماز قبول نہ ہوئی تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنواریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنی زندگی کو اس نہج پر لے آئیں جہاں ہماری عبادت صرف ایک رسم نہ ہو بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جائے۔
کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی یہ حاضری قبول ہو جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور اعمال کی درستگی کی اہمیت پر غور کر چکے ہیں، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عبادت کی قبولیت میں کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو انسان کے لیے ناقابل نظر مگر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ کتنی بھی محنت کر لیں، کتنے ہی لمبے قیام کریں، رات بھر سجدے میں جھکیں، پسینے سے تر ہو جائیں یا سردی میں کانپتے ہوئے وضو کریں، مگر اگر دل اور کردار میں کچھ خامیاں موجود ہوں تو یہ سب مشقتیں اللہ کے ہاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ عبادت کا اصل مقصد صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ دل کی صفائی اور اخلاق کی درستگی بھی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر نماز کی قبولیت قائم ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کچھ برائیاں رکھتا ہے تو وہ نماز کے ثمرات حاصل نہیں کر پاتا، چاہے ظاہری طور پر وہ سب کچھ صحیح کر رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں، انسان نے تمام مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ کے لیے وقت نکالا، دل میں عاجزی اور خشوع پیدا کیا، سجدے میں جھکا، رکوع میں جھکا، دل کی گہرائیوں سے دعا کی، لیکن پھر بھی دل کی کچھ تاریکیاں باقی ہیں، کینہ، بغض، حسد یا ناراضگی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی محنت بے اثر ہو جاتی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ ظاہری عبادت کافی نہیں، دل کی پاکیزگی، اخلاق کی درستگی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک عبادت کے قبول ہونے کی بنیاد ہیں۔ نماز کی حقیقی تاثیر تبھی محسوس ہوتی ہے جب انسان کے اعمال اور دل دونوں ایک ہی سمت میں ہوں، یعنی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیاوی زندگی میں کامیابی اور برکت بھی اسی اصول سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہے، رویہ درست ہے، دوسروں کے حقوق ادا کیے گئے ہیں، تو اس کی عبادت میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس کے رزق میں فراوانی آتی ہے اور گھر کے ماحول میں سکون اور خوشحالی قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان ظلم کرتا ہے، حقوق غصب کرتا ہے یا کسی کو دکھ دیتا ہے تو اس کی عبادت کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں، رزق میں برکت نہیں آتی، زندگی کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کی نماز کو قبول ہونے سے روک سکتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، وہ لوگ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اپنی بیوی کے جذبات کو پامال کرتے ہیں یا حرام رزق میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کتنی بھی محنت، کتنے بھی سجدے، کتنے بھی رات کے قیام، یہ سب بارگاہ الہی میں جگہ نہیں پاتے۔ یہ وہ 5 اقسام کے لوگ ہیں جن کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ان کے اعمال پر اثر تو ہوتا ہے، ان کے دل کی حالت پر اثر ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر ان کی عبادت کے وزن پر اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ عبادت صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی سچائی اور کردار کی درستگی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو نماز کو قبولیت دلاتا ہے، انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں، تیرے کرم و رحمت کے محتاج ہیں۔ اے رب، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو صحیح راستے پر ڈال، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما اور ہماری عبادت کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم نماز کو صرف فرض سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ اسے اپنی روح کی غذا، دل کے سکون کا ذریعہ بنائیں۔